علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور علیہ السلام میں صرف سال بعد 29 یا 30 روزے رکھتا ہوں اور نفلی روزہ کوئی نہیں رکھتا، شب برات ہو گئی، اس کے علاوہ جو شبان کے جو ہے وہ شوال کے روزے ہوتے ہیں، اس طرح کے میں نفلی روزے نہیں رکھ سکتا، صرف سال بعد میں 30 روزے 29 اگر 29 کا چاند ہوا 29 اگر 30 کا ہو 30 میں صرف سال بعد 30 یا 29 روزے رکھتا ہوں اور صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، اور فرمایا کہ میں اتنا امیر بھی نہیں ہوں کہ میں حج کروں، اتنا امیر بھی نہیں ہوں کہ میں حج کروں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پوچھنا کیا چاہتا ہے، اے غلام تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ عرض کی حضور صرف 29 یا 30 روزے رکھتا ہوں، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں اور میں اتنا امیر بھی نہیں کہ حج کر سکوں، تو صرف میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا، جب میں مر جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا بنے گا؟ تو قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا، تو قیامت والے دن میرے ساتھ کیا ہو؟ میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی حضور علیہ السلام کو اس غلام کا انداز اچھا لگا، اس نے جو ترتیب باندھی، فرمایا حضور صرف 29 یا 30 روزے رکھتا ہوں، صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور میرے پاس اتنا مال نہیں کہ زکوٰۃ دے سکوں، اور جناب والا میں اتنا امیر نہیں ہوں کہ میں حج کر سکوں، تو فرمایا تم میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن آگے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ صرف 6 چیزیں ہیں، 6 چیزیں ایسی ہیں جو اس سے تو پرہیز کر لے گا، اگر تو ان 6 چیزوں سے بچ لے گا تو قیامت والے دن تو میرے ساتھ ہوگا۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 حضور نے فرمایا ابھی دھوکہ نہیں کرنا ہے۔ اب دھوکہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام بازار میں گئے، آپ نے ایک جو ہے وہ سامان پڑا ہوا تھا، اس کے اندر ہاتھ ڈالا، مثال کے طور پر کوئی گندم کا بورا تھا جس کے علاوہ اس طرح کی کوئی چیز تھی، حضور نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور دیکھا کہ اوپر سے کچھ اور ہے، نیچے سے کچھ اور ہے اور درمیان سے کچھ اور ہے، یعنی اوپر سے بھی صاف ہے، نیچے سے بھی صاف ہے اور درمیان سے جو ہے وہ خراب ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دھوکہ ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی حسد نہیں کرنا، یعنی اگر کسی کو اللہ رب العزت نے اتنا مال عطا فرما دیا اور آج کیا ہوتا ہے کہ دم درود اور ٹونے وغیرہ سے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں کہ ایسا وہ دم کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنا مال دے ہی دیا تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، بجائے اس کے کہ دم درود کروانے کے تو اللہ سے یہ دعا مانگ کہ یا اللہ اس کے صدقے میں مجھے بھی یہ حلال رزق عطا فرما۔ فرمایا دھوکہ نہیں کرنا اور حسد نہیں کرنا۔ اور تیسری بات حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک غلام حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا حضور میں ہر برائی کرتا ہوں، صرف مجھے ایک کام بتا دیں میں وہ چھوڑ سکتا ہوں، باقی میں برائیاں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے صرف جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اب وہ گھر گیا، اب وہ شراب پینے لگا تو فوراً خیال آیا کہ ہمارے نبی تو وہ ہیں جو غیب کا علم بھی جانتے ہیں، اگر میں نے شراب پی اور جا کر حضور کے سامنے کہا کہ میں نے نہیں پی لیکن حضور کو پتہ چل جانا تھا تو یہ میں نے جھوٹ بول دینا ہے، اس نے وہ جو ہے شراب پینا چھوڑ دی۔ اس طرح جو بھی برائی کرنے لگتا اور فوراً خیال آ جاتا کہ حضور کو پتہ چل جانا تھا، ایسے کرتے کرتے وہ جھوٹ تو اس نے چھوڑا پر اس کے ساتھ ساتھ اس نے ساری برائیوں کو چھوڑ دیا، اس نے ساری برائیوں کو چھوڑ دیا اور جا کر عرض کی حضور آپ کے پاس میں آیا تھا صرف ایک گناہ جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے، لیکن آپ نے ایسا کرم فرمایا کہ مجھ سے سارے گناہ چھوڑ گئے ہیں۔ تو فرمایا حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور چوتھی بات حضور نے ارشاد فرمائی غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔ اب غیبت کیا ہے کہ آپ کسی شخص کی کسی دوسرے شخص کے ساتھ تیسرے شخص کی ایسی بات کریں، اس کی پیٹھ پر ایسی بات کریں جو اس کو ناگوار لگے، اس کو جو ہے وہ بری لگے۔ یعنی آپ نے کسی شخص کی تیسرے شخص کی اپنے دوست کے ساتھ ایسی بدخوئی کی جو اس کو بری لگتی ہو، جو اس کے اندر پائی جاتی ہو اور اس کو بری لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس کے بارے میں اپنے دوست سے ایسی بات کی جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، اس کے بعد بھی آپ نے بات کی، جو پھر یہ تہمت ہوگی،
اگر اس کے اندر وہ بات پائی جا رہی ہو، اس کو بری لگ رہی ہو تو یہ غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ بات نہ پائی جا رہی ہو اور اگر آپ نے پھر بات کی تو یہ تہمت ہے. تو فرمایا آپ نے غیبت نہیں کرنی ہے. اب غیبت کے بارے میں فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر بندے کی زمین اور آسمان جتنی نیکیاں ہو، اگر بندہ صرف ایک غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. یعنی اتنا گناہ ہے یہ. غیبت ایسے ہے جس طرح جو آگ کو پانی بجھاتا ہے، اس طرح غیبت جو ہے وہ نیکیوں کو بجھا دیتی ہے. تو فرمایا، حضور نے فرمایا غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں کرنا اور حسد نہیں کرنا. اور پانچویں بات حضور نے فرمائی، حضور نے فرمایا جس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے اس کو کبھی حلال نہیں جاننا ہے، اس چیز سے دور بھاگنا ہے. اور چھٹی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے. یہ 6 چیزیں حضور نے بیان فرمائی. فرمایا کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا، حسد نہیں کرنا، جھوٹ جو ہے وہ غیبت نہیں کرنی، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. اور فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. یہ 6 چیزیں حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر پائی جائیں گی. اور آگے حضور نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ان 6 چیزوں سے بچتا رہے گا قیامت والے دن اس کو میں اپنے ہاتھ کے ساتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرماؤں گا. یہ 6 چیزیں اب بتائیں اس سے آسان دین کیا ہو سکتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں کرنا، اللہ نے جو حرام قرار دیا اس کو حلال نہیں سمجھنا اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. یہ 6 چیزیں اتنا آسان دین ہے. اگر ہم ان 6 چیزوں سے بچ جائیں گے تو قیامت والے دن حضور نے فرمایا اس بندے کو میں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، اپنے ہاتھ کے ساتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرما دوں گا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.